حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الأعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ها هنا واللہ ما يخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم وإنی لأراکم وراء ظہری۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ قال سمعت قتادة عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعدی وربما قال من بعد ظہری اذا رکعتم وسجدتم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الخشوع فی الصلاۃ، کہ نماز میں خشوع ہونا چاہیے۔ جب آدمی نماز پڑھے تو نماز میں انسان اس طرح متوجہ ہو کہ اس کا دل بھی اللہ کی طرف ہو، اس کا دماغ بھی اللہ کی طرف ہو، اور پوری یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھے۔ چونکہ تکبیر کہنے کے بعد اب تکبیر سے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان نماز میں ثنا پڑھتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے۔ تکبیر کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے اس سے پہلے اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے کا ذکر امام بخاری نے کرنے کے بعد خشوع کا ذکر کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لو تو پھر انسان کی نماز میں خشوع ہونا چاہیے، پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حدیث نقل کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم میرے قبلے کی طرف منہ کیے ہوئی حالت کو دیکھتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ میں قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہوں، اور مجھ سے پیچھے جتنی بھی صفیں باندھی ہوئی ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ چلتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع میرے اوپر مخفی نہیں رکھا۔ تم رکوع کیسے کرتے ہو اس کا بھی مجھے علم ہوتا ہے، اور تمہارے دل میں خشوع خضوع ہے یا نہیں اس کا بھی میں محمد کو علم ہوتا ہے۔ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، اور میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو پیچھے والے سارے مقتدیوں کی حالت ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ معجزہ تبھی ہوتا ہے جو بات قانون عادت کے خلاف ہو۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم الغیب پر استدلال نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے۔ غیب کا علم ہوتا تو پھر معجزہ نہ ہوتا۔ معجزہ تبھی ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں، اس کے باوجود جب مصلی پہ کھڑے ہوتے اور آپ امامت کرواتے تو نمازیوں کی ساری حالت آپ پر واضح ہو جاتی۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صحابہ کرام کو نہیں خطاب فرما رہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو آپ کی نماز میں صحابہ کرام تو ہوتے ہی تھے، وہاں ہی منافقین بھی ہوتے تھے، اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ اسی لیے عطا فرمایا تھا نماز میں کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے پیچھے
خالص صحابہ اکرام صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے کتنے ہیں اور حالت نفاق میں منافقین کتنے کھڑے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کی نماز بھی کیفیت بھی رسول اللہ پر واضح تھی، منافقین کی نماز کی کیفیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح تھی۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ گویا صحابہ اکرام کی نماز میں خشوع نہیں تھا اور حضور علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نماز میں خشوع پیدا کرو، مجھے تمہاری نمازوں کا علم ہے اور تمہاری سارے خشوع کا اور رکوع سجدوں کا علم ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پیچھے کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو اور امام پیچھے مڑ کر تمام مقتدیوں کو مخاطب ہو۔ مقصد یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس میں پردہ رکھنا ہوتا ہے، جس بندے کی اصل غلطی ہوتی ہے اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کو نشاندہی نہیں کرنی ہوتی کہ تو نے ایسا کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پیچھے مڑ کر یہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بھائی تمہارے رکوع کا بھی مجھے علم ہوتا ہے، چونکہ منافق رکوع کیسے کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ منافق کبھی بھی اپنا رکوع یوں نہیں رکھتے تھے، وہ اس طرح ہوتا تھا، آگے سے تھوڑا سر اوپر۔ اور منافقین کی نماز قیام میں صحابہ اکرام بالکل سیدھے کھڑے ہوتے تھے، منافقین جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتلایا تھا کہ ٹیڑھے ہو کے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہونا، ہاتھ اس طرح باندھنا، گردن بھی ٹیڑھی، اور ساتھ وہ جو منہ ٹیڑھا کر کر کے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی زبردست کر کے پڑھ رہے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں۔ تو وہ جو مسجد نبوی میں منافقین تھے وہ بھی اسی طرح منہ ٹیڑھے کر کر کے پڑھتے، کھڑے بھی۔ جب رکوع میں جاتے ہیں تو صحابہ اکرام بالکل جھک جاتے ہیں، تو وہ ان کی گردنیں اور ان کے سر اوپر ہوتے تھے باقی صحابہ اکرام سے اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے۔ ایسے ہی جب سجدوں میں جاتے ہیں تو ان کے سجدوں کی حالت بھی مختلف ہوتی۔ وہ جب سجدوں میں جاتے ہیں تو یا تو ان کی یہ جو کونیاں یہ بالکل زمین پر رکھی ہوئی اور بالکل اپنے آپ کو جیسے عورتیں سمٹ کر جھک کر سجدہ کرتی ہیں ویسے پیچھے سے پاؤں اوپر کر لیتے تھے، کسی کا ایک پاؤں اوپر کسی کا دوسرا۔ جیسے کہ آج کل ہماری مسجدوں میں بھی منافقین جب نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کے پاؤں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پیچھے سے جس کا پاؤں اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، زمین سے اٹھا لیتا ہے، یہ پکا منافق ہوتا ہے۔ اور اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں منافقین اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو عام مومن کی صحابہ اکرام کی نمازوں سے رکوع بھی ان کا مختلف ہوتا تھا، سجدہ بھی مختلف ہوتا تھا، دلی کیفیت بھی مختلف ہوتی تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چہرے کی حالت بھی مختلف ہوتی تھی، قیام بھی مختلف ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں محمد کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم تو یوں بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے سچے مسلمان ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں حضور کے پیچھے اور یہ باور کروا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں انی لا اراکم وراء ظہری، میں تو پیٹھ کے پیچھے سے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں، تمہاری ہر حالت میرے سامنے ہے۔ یہ معجزہ اللہ نے اس لیے عطا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دوسری جو حدیث ہے وہ انس بن مالک کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیم الرکوع والسجود، اپنا رکوع بھی قائم کرو اور سجدہ بھی قائم کرو۔ اس کی تشریح میں نے ابھی کر دی۔ فواللہ انی لا اراکم من بعدی وربما قال، اور کبھی کبھی یوں کہتے ہیں من بعد ظہری اذا رکعتم وسجدتم، باب ما یقرأ بعد التکبیر۔ اس باب میں تکبیر کے بعد کیا پڑھا جائے گا، تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھا کیا جائے گا، اس بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا، اور جملہ اتنا ہی ہے ما وہ چیز یقرأ جو پڑھی جائے گی بعد التکبیر، تکبیر کے بعد۔ اب کیا پڑھی جائے گی، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جب نماز کی افتتاح کرتے تو الحمدللہ رب العالمین سے پڑھتے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے، جس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان میں تھوڑی دیر رک جاتے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو تکبیر کے بعد تھوڑی دیر آپ رکتے ہیں اور اس کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں، قرات کرتے ہیں، اس کے درمیان میں آپ خاموش رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اب امام بخاری نے باب کو عموم پر رکھا کہ کیا پڑھا جائے گا، اس کے ضمن میں دو طرح کی روایتیں لائی۔
ایک روایت میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی، دوسری میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے دعا پڑھی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہاں سے ذرا اس بات کو آسانی سے سمجھے، چونکہ اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں، بعض دفعہ کوئی آدمی بخاری شریف کا اردو ترجمہ پڑھتا ہے، اور چونکہ آج کل لوگ پڑھنے کا شوق بھی رکھتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد الحمدللہ سے پڑھو، یہ سبحانک اللہم و بحمدک کا کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ یہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے بنایا، ورنہ دین میں نہیں ہے۔ کیوں جی بخاری میں نہیں ہے؟ تو چونکہ وہ اگلی روایت نہیں پڑھی ہوتی کہ اگلی روایت میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کی دوسری کتابوں کو ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی روایات ہیں، کس طرح کی ہیں، تو اس وجہ سے یہاں سے بعض دفعہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بعض دفعہ مسئلہ پوچھنے آ جاتے ہیں، جی ہمارا تو ساری زندگی تباہ ہو گئی، نمازیں ضائع ہو گئی، ہم تو نماز جو ہے نا ہماری نمازیں ہی نہیں ہوئیں۔ اس لیے ایک بات تو بنیادی طور پر سمجھ لیں کہ جو ہماری نماز کی کتابیں فقہا نے مرتب کر کے امت کو دی ہیں، ان نماز کی کتابوں میں جو مسائل لکھے ہیں، جو طریقہ کار لکھا ہوا ہے، جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، وہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے نچوڑ ہے، کم از کم 2 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ ہے وہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی پر انہوں نے نظر رکھی حدیثیں، صحابہ کرام کا عمل، تابعین کا عمل، اس سارے کو نکالنے کے بعد جو چیز جامع معنی ان کو نظر آئی، وہ انہوں نے چھوٹی کتابوں میں لکھ کر امت کے دیا کہ بھائی اس پوری کی پوری احادیث کا خلاصہ یہ ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں جس سے ہم نماز عوام کو سکھائی جاتی ہیں، وہ غلط نہیں ہے، کبھی بھی غلط اس لیے نہیں ہے کہ وہ بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایک مسئلے میں 10 حدیثیں سما جاتی ہیں، اور بندہ کوئی اور حدیث جو اس مسئلے کے خلاف اس کو نظر آتی ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ امت کے ذمہ دار لوگوں نے وہ کتابیں مرتب کی ہیں، وہ مجھ جیسے کسی للو بنجو مولوی نے نہیں مرتب کی ہوتی، وہ فقہا نے مرتب کی ہوئی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ جو حدیثیں ہیں، اب اس میں ہمیں مسئلہ سمجھنے میں دشواری ہو جاتی ہے، تو میں اس لیے یہاں تھوڑی سی آسان طریقے سے سمجھا دوں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے۔ کون سی پڑھی جاتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ یہ دعا پڑھنی کیسی ہے؟ تو آپ کتب فقہ میں بھی آپ دیکھیں گے، نماز کی کتابوں میں بھی، کہ یہ دعا پڑھنا مستحب ہے۔ کیا ہے یہ؟ مستحب کا معنی یہ ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو ثواب ہے، نہ پڑھی تو کوئی گناہ نہیں، نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اصل میں نماز میں جو ضروری چیز ہے وہ ہے قرات، جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ دعا پڑھنی مستحب ہے۔ ایک بات، اب کون سی دعا پڑھی جائے؟ دعا کون سی پڑھیں گے؟ تو وہ دعا جو ہمارے ہاں فقہ حنفی میں ہے وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ یہ جو دعا ہے یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور انس بن مالک کی جو روایت ہے اس کو طبرانی نے نقل کیا ہے، اور آثار السنن میں بھی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب یہاں جو یہ حدیث بھی حضرت انس سے منقول ہے، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر کانوا یفتتحون الصلاۃ بالحمدللہ رب العالمین۔ اب حضرت انس سے 2 طرح کی روایتیں منقول ہو گئیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ نماز کی افتتاح کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، اس روایت میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ثنا پڑھتے تھے۔ تو جس آدمی نے طبرانی کی روایت پڑھی ہوئی ہوگی اور حضرت انس کی دوسری سند سے مروی دوسری روایت جو دعا کے متعلق ہے، وہ مسئلہ زیادہ بہتر بیان کرے گا، یا جو صرف بخاری کی اس روایت کو دیکھے گا تو صحیح مسئلہ بیان کرے گا؟ جس کے بعد دونوں روایتیں ہوں گی تو اس کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت انس کی یہ روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہری نمازوں میں اونچی آواز میں جب نماز پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی قرات اونچی آواز سے سبحانک اللہ سے نہیں کرتے تھے، الحمدللہ سے کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر نے بھی ایسے ہی کیا، یہاں سے ہی نماز شروع کی، حضرت عمر نے بھی یہیں سے نماز شروع کی۔
لہٰذا جو جہاں سے آپ اونچی قرات کرتے تھے اس سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ حضرت انس نے فرمایا وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، لیکن وہ آہستہ پڑھتے تھے، اور ثنا پر قرات کا اطلاق نہیں ہوتا، صلات پر قرات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو حضرت انس کی دونوں روایتوں کے درمیان تطبیق ہو گئی کہ الحمدللہ پڑھنا ضروری ہے، سبحانک اللہ پڑھنا جو ہے نا یہ مستحب ہے۔ یہ کیا ہے؟ شافعیہ کے ہاں، امام شافعی ان کے ہاں جو دعا ہے وہ ہے دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ دعا وہ پڑھتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں ڈائریکٹ والی پر۔ تو بہرحال امام مالک کیا نماز ہو جائے گی۔ کل اگر کوئی آدمی آپ کو مالکی مل جائے کسی جگہ پر، وہ کہے جی دعا تو ہوتی نہیں، الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں، آپ پریشان نہیں ہو جانا، کیونکہ وہ فقہ مالکی سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوگا، ان کے ہاں وہ نہیں ہوتی۔ اور چونکہ ہمارے ہاں باقاعدہ حدیث میں موجود ہے، حضرت انس ہی کی روایت ہے، اس لیے ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں۔ باقی اگر کوئی آدمی انی وجہت پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پر ہماری صف میں کوئی شافی کھڑا ہو اور وہ انی وجہت وجہی للذی پڑھ رہا ہو، تو ہمیں یہ نہ ہو کہ اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیں بھائی، چونکہ وہ بھی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن سبحانک اللہم و بحمدک والی آپ دیکھیں گے کہ جتنی دعائیں ہیں ان سب دعاؤں سے جامع اور بہترین دعا سبحانک اللہ ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر کے بعد ضروری ہے اپنی عاجزی، ہاتھ باندھ کر عاجزی ظاہر کی، اس کے بعد اللہ کی ثنا کریں۔ کیا کریں؟ ثنا کریں، کیونکہ جس کے سامنے بندہ پہلے کھڑے ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ ثنا کرنے کے بعد پھر اس کی حمد کریں۔ اچھا یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ثنا اور حمد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حمد جو ہوتی ہے وہ صفات کمالیہ پر کی جاتی ہے، اور ثنا میں یہ چیز نہیں ہے۔ ثنا بندہ دیوانگی میں کرتا ہے۔ کس میں کرتا ہے؟ جب بندہ عاجز ہو کر اپنی ساری عاجزی کو سامنے رکھا ہے، اللہ کی دیوانگی کا اظہار، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اس کے صفات کمالیہ کا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، چونکہ رب العالمین یہ صفات کمالیہ میں سے ہے، الرحمن الرحیم یہ صفات کمالیہ میں سے ہے، مالک یوم الدین یہ صفات کمالیہ میں سے ہے، صفات کارسازیہ میں سے ہے۔ تو بہرحال اب دعا پڑھنا مستحب ہے، دعا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہتر دعا یہی ہے فقہ حنفیہ میں کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھی جائے۔ تیسری چیز یہاں، چونکہ پھر میں ایک ہی دفعہ ترجمہ کروں گا، جب آدمی ثنا پڑھتا ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ اور سورہ فاتحہ میں کہاں سے ابتدا کرنی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین سے پہلے بسم اللہ بھی ہے۔ بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں جی بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بسم اللہ اگر کوئی پڑھے گا تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تب بھی اچھی بات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ بسم اللہ اگر کوئی پڑھے گا تو اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو تب بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے۔ امام شافعی کے ہاں سورہ فاتحہ کا جز ہے، ان کے ہاں تو پڑھنا واجب ہے۔ باقی فقہ حنفی میں اگر کوئی آدمی بسم اللہ پڑھے تو اچھی بات ہے، پڑھ لے، نہ پڑھے تب بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ وہ اس کا جز نہیں ہے، نہیں پڑھا تو کون سا کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھیں گے کیسے؟ اب امام صاحب جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد مغرب کی نماز میں الحمدللہ رب العالمین سے، اس سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھی تو وہ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ آہستہ آواز میں کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ وہ جہری نمازوں میں قرات جہری کی جاتی ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی نماز تراویح میں جو قاری حضرات ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو 2 سورتوں کے درمیان میں جو بسم اللہ آتی ہے اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اونچا پڑھنے کی ضرورت۔ بہتر اور افضل طریقہ یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھی جائے، اگر کوئی پڑھے، نہ پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پاک میں سورہ نمل میں جو آتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن پاک کا جز ہے۔ باقی جو 2 صورتوں کے درمیان میں آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ فاصلہ پیدا کرنے کے لیے 2 صورتوں کے درمیان میں رکھی گئی ہے، یہ قرآن پاک کا جز نہیں ہے۔
اب بسم اللہ اگر پڑھے گا کوئی تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھے تب بھی، جو پڑھے گا تو وہ آہستہ پڑھے گا، امام پڑھے تب بھی آہستہ پڑھے گا، مقتدی پڑھے تو تب بھی، عام نمازی پڑھے گا تو وہ بھی آہستہ پڑھے گا۔ بس یہ سادے سے دو مسئلے ہیں۔ حدثنا محمد بن اسماعیل، یہ جو امام بخاری نے نقل کی ہے، کہتے ہیں قال حدثنا ابو ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ قال احسبہ حنیۃ۔ حضرت ابو زرع کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے مجھے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرات کے درمیان میں سکوت اختیار کرتے تھے، اور ابو زرع کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر سکوت اختیار کرتے تھے۔ فقلت بأبی انت و امی یا رسول اللہ، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان اللہ کے رسول، آپ جو تکبیر اور قرات کے درمیان میں خاموش ہوتے ہیں، ما تقول، آپ کیا وہاں کہتے ہیں؟ قال، حضور نے فرمایا اقولو، میں کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین الخطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ مجھ میں اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ پیدا کر دے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی کوئی خطا میرے قریب بھی نہ آئے۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے خطاؤں سے اس طرح پاک کر جیسے کہ سفید کپڑے سے داغ دبے کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو تھی یہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خطا ممکن ہی نہیں ہے، خطا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی عاجزی کے طور پر اللہ کے سے یہ بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے خطاؤں سے بچا۔ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ کوئی بہت بڑا بزرگ بن جائے تو وہ یہ نہ سمجھے میں گناہوں سے پاک ہوں، خطاؤں سے پاک ہوں، اس کو ہمیشہ یہ دعا کرنی رہنی چاہیے، اے اللہ مجھے گناہوں سے بچا، اے اللہ مجھے یہ امت کے نیکوکاروں کے لیے ترغیب ہے۔ گناہ گار تو ویسے بھی توبہ توبہ کرتے ہی رہتے ہیں، نیکوکار جو ہے نا، کوئی بہت بڑی پگڑی پہننے کے بعد شیخ الاسلام بن جائے اور بہت بڑا پیر، حاجت روا مشکل کشا پیر بن جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا، خطا کر ہی نہیں سکتا، اس کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کرے کہ اللہ میرے اور خطاؤں کے درمیان میں مشرق مغرب والا فاصلہ پیدا فرما دے، اور مجھے اس طرح صاف کر دے جیسے صاف کپڑے کو، سفید کپڑے کو داغ دبے سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل الخطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو صاف پانی سے، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ اب صاف پانی جو ہوتا ہے نا، برف کا پانی، اولوں کا پانی، یہ بہت صاف ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے، برف کا پانی ہوتا ہے یا اولوں کا پانی، جب اس کو کپڑے میں اوپر ڈالو تو کپڑے کی میل کچیل جلدی صاف ہوتی ہے، یہ تجرباتی چیز ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات فرمائی کہ یا رسول اللہ، یا اللہ میری خطاؤں کو اس پانی کے ساتھ، ان پانیوں کے ساتھ معاف فرما۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ غایت درجے کی صفائی حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی دعاؤں میں شامل رکھے، اور ہماری خطائیں اور گناہ جو ہے نا اللہ معاف فرمائے۔